اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں پچھلے درس میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا کہ امام سے پہلے تکبیر کہنے سے آدمی نماز میں داخل نہیں ہوتا ہے. جب تک امام پوری طرح اللہ اکبر نہیں کہہ دیتا اس وقت تک ہمیں اللہ اکبر نہیں بولنا چاہیے. آگے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے رفع الیدین و کیفیتہ، کہ رفع الیدین اور اس کا طریقہ کیا ہے. رفع الیدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہمیں تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے. اب نماز کی شروعات ہم کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو پہلے اللہ اکبر بولنا ہے پھر ہاتھ اٹھانا ہے، یا پہلے ہاتھ اٹھانا ہے پھر اللہ اکبر بولنا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 طریقے ہیں تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کے. پہلا طریقہ یہ ہے یرفع یدیہ مع التکبیر، تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، کہ آپ کے ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں اور آپ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں. جیسے آپ کہیں اللہ اکبر، پھر آپ رکعت باندھ لیں، ہاتھ بھی اٹھتے رہیں اور تکبیر بھی آپ کی زبان سے جاری ہو. یہ طریقہ صحیح بخاری کے اندر ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا حین یکبر، تکبیر بولتے بولتے آپ نے ہاتھ اٹھایا. ایک طریقہ یہ ہے سنت سے ثابت. دوسرا طریقہ ہے او قبلہ، کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی، تکبیر کہنے سے پہلے آپ ہاتھ اٹھا دیں. ابھی آپ نے تکبیر نہیں کہی ہے، ہاتھ اٹھائیے اور پھر کہیے اللہ اکبر. تو ایک طریقہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہنا، یہ بھی ثابت ہے بخاری کی حدیث میں اور صحیح مسلم کی حدیث میں کہ آپ اس سے پہلے ہی، یعنی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ اللہ اکبر رفع الیدین کر سکتے ہیں تکبیر کہنے کے بعد. یعنی آپ کے ہاتھ نیچے ہیں، آپ نے کہا اللہ اکبر پھر ہاتھ اٹھائیے. تینوں طریقے صحیح ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ بھی اٹھتے رہیں آپ کے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بولنے سے پہلے رفع الیدین کر لیں، آپ کہیں اللہ، پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں پھر کہیں اللہ اکبر. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ نیچے ہی ہوں، آپ اللہ اکبر کہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں. تینوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ مسنون طریقہ صلات ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھے، تینوں طریقے کا اسے علم ہونا چاہیے. عام طور پر لوگ کیا کرتے، آئے اللہ اکبر، تو یہ ایک سنت پہ عمل ہوا کہ آپ نے تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا، ایک ہی عمل کیا آپ نے، باقی 2 سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں. اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ تینوں طریقے ایک بخاری میں اور 2 طریقے اور صحیح مسلم میں ثابت ہیں، مومن کو چاہیے کہ وہ تینوں پہ عمل کرے. یہ ہماری لا علمی، ہمیں نہیں معلوم، ایک ہی طریقہ معلوم اللہ اکبر رکعت باندھ دیا، یہ بھی صحیح ہے. اسی کے ساتھ ہاتھ نیچے ہی رکھیے، اللہ اکبر بولیے پھر ہاتھ باندھیے، ہاتھ اٹھائیے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے. اسی طرح اللہ اکبر کہیے پھر ہاتھ اٹھائیے. تو تینوں طریقوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. علماء نے کہا کہ آپ اگر ایک پہ عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی کہ ہم نے رسول کی پوری سنتوں پہ عمل کیا ہے. کیونکہ مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے کیا، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں ایسے کیا. تو ہمیں پوری حدیثوں پہ عمل کرنا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ موقع پہ الگ الگ کرتے تھے. تو کبھی آپ ایک ساتھ اٹھائیے ہاتھ، کبھی بعد میں اٹھائیے، کبھی پہلے اٹھائیے. تینوں طریقوں پر ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دوسرا، یہ صحابہ کا منہج ہے کہ وہ سنت کے مطابق جتنے طریقے ہوتے تھے ہر طریقے پہ غور کر کے عمل کرتے تھے. آپ سوچئے کتنی باریکی سے انہوں نے غور کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ نیچے ہیں، آپ نے پہلے اللہ اکبر کہا پھر اٹھایا. اور دوسرا انہوں نے غور کیا، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا پھر بعد میں اللہ اکبر بولا. تیسرا طریقہ غور کیا، اٹھاتے اٹھاتے آپ نے بولا ہے. تو اس صحابہ کا منہج ہے کہ سنت میں جتنے طریقے ثابت ہوتے ہیں ہر طریقے کو جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ صحابہ اکرام کا منہج ہے. لہٰذا صفت صلاۃ النبی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی عمل کے الگ الگ طریقے جو رسول سے ثابت ہیں اس کا علم ہم حاصل کریں، سیکھیں اسے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے یرفعہما ممدودۃ الاصابع،
کہ آپ کی انگلیاں کیسے ہونا چاہیے، انگلیوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. ممدودۃ الاصابع، آپ نے اللہ اکبر کر کے کہے کہ ہاتھ اٹھایا یا پھر پہلے ہاتھ اٹھایا، تو انگلیاں کیسے ہونی چاہیے. سنت یہ ہے کہ انگلیوں کے بارے میں آپ کوئی تکلف نہ کریں. تکلف کا مطلب اپنی طرف سے کوئی خاص شکل نہ دیں. انگلیاں کھولنا یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا، یا انگلیوں کو پوری طرح بند کر دینا یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے کیا. اسے اپنی حالت پہ چھوڑ دینا. ہمارا ہاتھ کیسے ہوتا ہے، ابھی میں نے ٹیبل پہ ہاتھ رکھا تو میں کوئی تکلف کر کے نہ بند کر رہا ہوں نہ میں کھول رہا ہوں. آپ اپنے ہاتھ کو اگر چھوڑ دیں تو وہ کیسے رہے گا، ویسے ہی رفع الیدین کے وقت آپ کی انگلیاں ہونا چاہیے. کیسے ہوتے عام طور پر انگلیاں اس طرح سے ہوتی ہیں، ملی ہوئی بھی نہیں ہوتی، پوری طرح کھلی ہوئی بھی نہیں ہوتی. فطری طور پر انسانوں کی انگلیاں ایسے ہی رہتی ہیں. آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہو، ایک ہاتھ کھا رہا ہے، ایک ہاتھ آپ کا بازو ہے، تو ایسے ہی وہ ہوتا ہے. نہ پورا بند ہوتا ہے وہ، نہ پورا کھلا ہوتا ہے. پورا بند کرنے کے لیے بھی آپ کو ذہن لگانا پڑتا ہے، پورا کھولنے کے لیے بھی ذہن لگانا پڑتا ہے. بغیر ذہن لگائے کہ ہمارا ہاتھ اسی حالت میں ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی فطری طور پر جیسے آپ کے ہاتھ ہیں ممدودۃ الاصابع، سنت یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو ایسے ہی رکھیں. کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے. اس حوالے سے دو طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہے جو عام طور پر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے یجعل کفیہ حذو منکبیہ، کہ آپ کے جو یہ کندھے ہیں، کندھوں کے برابر آپ کے ہاتھ ہونا چاہیے. کندھوں کے برابر یہ ہاتھ ہونا چاہیے. یہ طریقہ عام طور پر ہونا چاہیے. الحمدللہ اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے احیانا یبالغ فی رفعہما، بسا اوقات آپ کو اچھی طرح اٹھانا چاہیے. حتی یحاذی بہما اطراف اذنیہ، اتنا اٹھانا چاہیے کہ آپ کے کانوں کے برابر ہو جائے. کانوں کے برابر کا مطلب یہ جو نیچے کانوں کا جو حصہ ہے اس کے برابر نہیں، کیونکہ حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہیں. بعض لوگوں میں مشہور ہو گیا، ہمارے لوگوں میں، کہ دوسرا جو طریقہ کانوں تک اٹھانے کا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کان کی جہاں پر عورتیں بالیاں پہنتی یہ حصے تک اٹھانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. عربی میں اس کے لیے کوئی اور لفظ شحمہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جو طریقہ ہے وہ یہ ہے اطراف اذنیہ، کہ آپ اپنے کانوں کے برابر ہاتھ کو اٹھائیں. اس کا ہمیں خیال نہیں کرنا ہے کہ یہاں تک ہو. البتہ اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ آپ بہت اوپر نہ اٹھا دیں، اور دوسرا یہ ہے کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ دونوں طریقے سے ثابت نہیں ہے. کانوں کو ہاتھ لگانا بھی سنت میں کسی حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے، اور اسی طرح سے کانوں کے اوپر تک ہاتھ کو لے جانا یہ بھی ثابت نہیں ہے. آپ کندھے تک اٹھائیں اور پھر کانوں کے برابر تک اٹھائیں. برابر کا مطلب یہ نہیں ہے آپ قریب قریب اس کے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ دو طریقے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ہاتھ اٹھانے کی. اور جیسے میں نے کہا یہ صحابہ اکرام کی گہرائی یہ ہے کہ وہ رسول کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور جتنی شکلوں میں آپ نے کیا ہے ان سب شکلوں کو وہ نقل کرتے تھے. اسی لیے آگے الگ الگ دعائیں بھی آئیں گی، اور آپ نے ہاتھ باندھا ہے سینے پہ تو کتنی شکلوں میں باندھا ہے اس کی تفصیل آئے گی. یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کس قدر گہرائی کے ساتھ سنت کو سیکھتے تھے. یہ حقیقت میں مومن کے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے. جو جتنی گہری محبت کرتا ہے رسول سے، اسی گہرائی کے ساتھ وہ آپ کی سنت کو سیکھتا بھی ہے. اور جتنی کم ہوتی اسی طرح بے توجہی بھی آدمی کی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم کرے. تو یہ دو طریقے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس کے بعد آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہاتھ کی کیفیت کیسے ہونا چاہیے. آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ اس کا رخ کیسے ہونا چاہیے. ان دونوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. جب آپ ہاتھ اٹھا رہے ہوں تو قبلے کی طرف آپ کی دونوں ہتھیلیوں کا رخ ہو. اس لیے کہ آپ نے جب انگلیاں اٹھائی ہیں تو آپ کی انگلیاں پیچھے کی طرف اس کا حصہ ہے، آگے کی طرف قبلہ ہے آپ کے، تو اس کی طرف آپ کے ہاتھوں کا رخ ہونا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں بسا اوقات بیزارگی میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ امام صاحب بھی ہو، نماز پڑھتے وہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے بیزارگی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر ایسے کر کے رکعت بنتے. ہو سکتا ہے کہ حرم کے آپ نے کسی امام کو دیکھ لیا ہو کہ وہ بس اتنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو وہ سنت نہیں ہے. وہ کس حالت میں وہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اس وقت وہ نشاط کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا تھوڑی سی کاہلی سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہمیں نہیں معلوم. لہٰذا امام کو مت دیکھیے. سنت یہ ہے آپ ہاتھ اٹھائیں اچھی طرح سے کندھے تک، اور آپ کی ہتھیلیاں قبلے کے رخ ہونا چاہیے. اور غلطی کیا ہوتی آئے اللہ اکبر اللہ اس طرح سے کہ ہتھیلیوں کا رخ زمین کی طرف ہے. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ کے باطن الکف
یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ اصل طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے. لہٰذا رفع الیدین کرتے ہوئے ان ساری سنتوں کا ہم خیال کریں. کبھی تکبیر کے ساتھ، کبھی تکبیر کے بعد، کبھی تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، انگلیاں فطری حالت میں رکھیں اور قبلہ رخ اسے کر کے ہاتھ اٹھائیں، تو انشاءاللہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہوگی اور خوب خیر و برکت بھی اس نماز بھی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.